السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 9، 10، 11 اور 12 ہے۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر بطور ٹیم لیڈر اور بطور نبی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے اپنی جان کو غم میں اتنا مت ڈالیے کہ یہ اس حدیث یعنی اس کلام مقدس پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اصل میں آپ کا جو فرض اور ذمہ داری ہے وہ تو جماعت سازی ہے، جماعت کی تشکیل ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور ذمہ داری سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو یقیناً یہ خود ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ جو زمین کی زینت بنائی ہے، مختلف چیزیں، یہ تمام جو زینتیں ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کا متاع ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں دیں کہ ایہم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو ان تمام نعمتوں کو استعمال کر کے ان کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر عدل کے ساتھ ان کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، یا یہ خود سر ہو جاتا ہے اور ظلم پر اتر آتا ہے، زیادتی پر اتر آتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت جو ہے اصل میں اس عظیم ہستی نے اس دنیا کو اس لیے تشکیل دیا ہوا ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 9 سے اللہ رب العزت اس اہم واقعہ کا ذکر فرما رہے ہیں جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 جو واقعات ہیں وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور ان کے جتنے بھی قومی اور بین الاقوامی تقاضے تھے وہ بتائے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں
تو وہ سورۃ النحل سے شروع ہوا، پھر بنی اسرائیل میں اس کے تقاضے سمجھے گئے، اور یہ جو سورۃ الکہف ہے اصل میں یہ صابئین کا اس میں ذکر ہے۔ صابی مذہب کی جتنی بھی اقوام ہیں ان کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت عامہ ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ملت حنیفی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت نے وہ اس دائرے میں آگے پچھلی سورہ مبارکہ میں، اور جو صابی مذہب کے لوگ ہیں ان کو وہ بھی نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی دائرے میں آتے ہیں، دعوت کے اعتبار سے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی دعوت ہے اور پھر نبوت عامہ ہے، اس میں ساری اقوام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 واقعات کا ذکر ہے، ایک اصحاب الکہف کا ہے، اور پھر آگے جا کر ایک وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 آدمیوں کا ذکر ہے، جو ایک کاشتکار ہے اور ایک اس کا مالک ہے جو چیزوں کو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چاروں واقعات اصل میں سابئین جو ہے ان کا ذکر ہے۔ یہاں پر آیت مقدسہ نمبر 9 سے اللہ رب العزت نے اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے وہ اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ اصل میں یہودی علماء نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کریں جا کے۔ ایک تو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، روح کیا ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں کیا ہے۔ تو وہ اس واقعہ کو بڑا عجیب واقعہ سمجھتے تھے، بہت بڑا واقعہ۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اس واقعہ کو تسلسل کے ساتھ یہ سن رکھا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا واقعہ ہے، والرقیم اور کھو والوں کا واقعہ ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری قدرتوں میں سے ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہے، ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی عجیب نشانی ہے۔ حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی جو ہے یہ عجیب واقعہ ہے، وہ تو آسمان کو پیدا کرنا ہے، زمین کو پیدا کرنا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، یہ سارا کچھ سوچیے اگر، تو عجیب کام تو یہ ہے، یہ واقعہ کون سا اتنا بڑا عجیب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی عجیب واقعہ اتنا نہیں ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم، یہاں پر ہمارے مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر بات چیت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الکہف یہ غار والے لوگ یہ اور ہیں، والرقیم اور کھو والے لوگ اور ہیں۔ کھو الرقیم کہتے ہیں کسی پہاڑ کے اندر کچھ پتھر اس کو تراشا جائے اور تراش کر کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے غار ٹائپ جہاں انسان رہتا ہے، تو ایک غار ہے اور ایک غار نما وہ جگہ ہے۔ تو اصحاب الکہف تو واقعہ مشہور ہے، اور یہ جو کھو والے یا الرقیم کا ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے
تو وہ 3 آدمی تھے جو بارش کی وجہ سے تیز آندھی آئی، طوفان آیا، بارش آیا، اور اس طرح غار نما جگہ کے اندر وہ بیٹھ گئے۔ لیکن ہوا ایسے جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، کوئی پتھر آیا اور اس نے آ کر اس کا منہ بند کر دیا، اور پھر تینوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنے اپنے اچھے اعمال پیش کیے۔ تو ایک کے اچھے اعمال پیش کرنے سے وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرے کے اور پیچھے ہٹ گیا، اور تیسرے نے جب اپنے اعمال اچھے پیش کیے تو وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ اکثر مفسرین جو ہے وہ اس اصحاب الکہف اور رقیم کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں تو ہمارے پاس وقت مختصر ہے، فی الحال اتنا سمجھیے کہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا اور مشرکین مکہ نے اس کو بڑا عجوبہ سمجھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ جو نوجوان ہیں وہ اس غار کی طرف آگے، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے ہمیں بخشش عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارا جو کام ہے اس میں ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ تو یہ لوگ وہاں سے اپنے ملک سے فرار ہو کر اس غار میں آ گئے۔ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ لوگ بادشاہوں کی اولاد تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ صحابی مذہب پر تھے، اور اس کی جو آگے بگڑی ہوئی شکل ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری جو یہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، تو ہم تو زمین کے اندر جانے کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور یہ جو 7 تقریباً نوجوان تھے یہ اللہ کو جانتے تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی پہچان تھی ان میں۔ یہ کہتے تھے کہ آپ غلط ہیں۔ یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے ان کا آپس میں۔ چنانچہ جب ان کو عدالت میں بلوایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ بادشاہوں کی اولاد تھے، حکمران طبقے کی اولاد تھے، تو انہوں نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس پر غور کر لیں، لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ وقتی طور پر تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن مختلف تکلیفیں دیتے رہے، پراپوگنڈا کرتے رہے وغیرہ وغیرہ، جو ایک سچی جماعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ خیر سمجھی کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی جگہ سائیڈ پہ ہو کے خلوت نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تلاش کرتے کرتے اس غار میں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر فضربنا علی آذانہم فی الکہف، پس ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی غار میں، سنین عددا، جو چند برس گنتی کے وہاں ٹھہرے۔ تقریباً 300 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے شمسی مہینوں کے مطابق، اور قمری مہینوں کے مطابق 309 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، معلوم کر لیں، ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی احصا، اس کو گنتی شمار کرتی ہے، لما لبثوا امدا، کہ یہ کتنی مدت یہاں ٹھہرے ہیں۔ اللہ رب العزت اس واقعے کو آگے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس قرآن میں مزید اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے جو ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، آج کے دور میں جو ہم نے ان واقعات سے استفادہ کرنے کے بعد عملاً پریکٹیکل اپنی زندگی میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.